عليما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على من أرسل إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. نہایت توجہ سے، انہماک سے، عقیدت و محبت سے سرور عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہدایت کا سلسلہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی شروع فرما دیا تھا، لیکن اس سلسلے کی تکمیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمائی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال مبارکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو علماء نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے خلقت مصطفیٰ، ایک ہے ولادت مصطفیٰ، اور ایک ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خلقت کا معنی ہے عدم سے وجود میں آنا. نہیں تھے، آپ نہیں تھے، بن گئے، یہ خلقت ہے. اور اس دنیا میں تشریف لانا یہ ولادت ہے. اور جب عمر شریفہ 40 برس کو پہنچی تو نبوت کا اعلان فرمایا، یہ بعثت شریفہ ہے. 3 حصے ہوئے، خلقت، ولادت اور بعثت. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو ہر چیز میں ہی باکمال بنایا. خلقت ہے تو وہ بے مثال ہے، ولادت ہے تو وہ بے نظیر ہے،
اور بیست ہے تو ان جیسا کوئی نہیں۔ بیست ہے تو بھی ان کی ذات جیسا کوئی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں توجہ سے؟ خلقت کی تھوڑی سی بات اگر آپ غور کریں تو حقیقت یہ ہے، سب سے پہلے کائنات کی ابتدا میں سب سے پہلے آپ کو تخلیق کیا گیا، سب سے پہلے آپ کو بنایا گیا، پھر جو بنایا گیا آپ سے بنایا گیا، اور پھر سب کچھ آپ کے لیے بنایا۔ تھوڑا سا سمجھے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حسن روئے محمد بنایا گیا۔ جب کچھ نہ تھا تو رب کی مشیت متعلق ہوئی، رب نے چاہا کہ کچھ بناؤں۔ آپ کے تصور میں کیا ہے؟ نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، کچھ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حسن روئے محمد، روئے محمد حضور کا چہرہ، چہرہ مصطفیٰ کا حسن سب سے پہلے۔ وہ کلام جو پڑھ رہے تھے بڑا گہرا کلام تھا، وہ بڑی ہستی کا کلام۔ ایک ایک جملہ سننے، خالق کی تصویر، حضور خالق۔ لیکن آج ہم نے اس تصویر کو کدھر رکھا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے حسن روئے محمد، یہ آپ نے گنتے جانا ہے چیزوں کو، شمار کر۔ عظمت مصطفیٰ کی پہلی بات میں نے کیا ذکر کی کہ سب سے پہلے حضور کو کے نور کو تخلیق فرمایا گیا۔ اللہ خالق ہے، حضور کا نور خالق نہیں، نور محمدی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تو آپ کہیں پھر تو ہم بھی مخلوق اور وہ بھی مخلوق، تو ایسے نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور حضور کے نور کو بھی اللہ نے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نور اللہ نے مخلوق تو کیا، لیکن وہ کیسا نور تھا کہ پھر اسی نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجائے۔ تو تین جملے میں نے بولے تھے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ، پھر جو بنایا نور مصطفیٰ سے بنایا، اور بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ جو کہہ رہے تھے نا پیر 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 پیغمبر، پیر پیغمبر ہوتے پر پیر پیغمبر، یہ ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی۔ تو سب سے پہلے حضور کا نور، پھر کونین کی بزم، اس نور سے کچھ رب نے لے کر، کچھ سارا نہیں ہے، وہ نور مخلوق ہی، لیکن رب چاہے تو ایک تارا پیدا کرے جو تھوڑی سی جگہ روشن کرے، چاہے تو چاند پیدا کرے جو زیادہ روشنی کرے، اور چاہے تو سورج پیدا کرے جو کتنے میل کی مسافت سے، اور حضور کو تو رب نے فرمایا سراج منیر، کوئی ایک آسمان کو روشن کرنے والا تو کوئی دو آسمانوں کو، تو جو کونین کو روشن کرنے آیا ہے۔
اور سب سے پہلے حضور کا نور، پھر سارا جہاں اسی نور سے پیدا کیا اور سب حضور کے لیے پیدا کیا۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، دہن میں زباں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ یہاں کی بات کی چلے، آخر کی بھی بات کرے۔ ساری مخلوق حشر میں حضرت آدم کی خدمت میں جائے گی، سفارش کر دیں، حساب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اگلے نبی کے پاس بھیج دیں گے، وہ اگلے کے پاس، اور بالآخر سب دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور جب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوں ہی۔ حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں اللہ کے عرش کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے ہی ہے جی، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر کو اٹھاؤ، کہو کیا کہنا ہے، قل تسمع وسل تعطیٰ واشفع تشفع۔ تو یہ مخلوق پہلے ہی حضور کے پاس چلی جاتی ہے۔ ایک ایک دروازے سے ہوتی، اینڈ پر جو آپ کے در پر ہی بھیک ملنی تھی، نہیں سمجھ آئی، تو پہلے ہی حضور کے در پر جاتی۔ تو رب نے یہ دکھانا تھا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب نے یہ دکھانا تھا کہ اس حشر سے پہلے جو عالم دنیا تھا وہ بھی بزم اس کے لیے تھی، اور یہ بزم بھی اس کے، یہ بزم بھی اس موضوع پر تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ سبا کی آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس کو کہتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب نبیوں کا ذکر کیا تو کہیں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا۔ کہیں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو فلاں بستی کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، تو فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، اور جب حضور آئے تو فرمایا ہر قوم کی طرف تجھے رسول بنا۔ کوئی زمان ایسا نہیں، کوئی زمانہ، کوئی جگہ، توجہ، کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی قوم مصطفیٰ کریم کی رسالت کی وسعت سے باہر ہے۔ علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی تو جمادات، یہ پتھر وغیرہ، یہ سب سے نچلے درجے کی مخلوق ہے۔ تو پتھروں کے جتنے کمالات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں رکھے۔ تھوڑی توجہ کیجیے، پودوں میں، پودوں کے سارے کمالات ایک حیوان میں رکھے، حیوانات کے سارے کمالات ایک انسان میں رکھے، انسانوں کے سارے کمالات ایک پیغمبر اور نبی میں رکھے، اور نبیوں کے سارے کمالات آمنہ کے یہاں۔ نبی، جملہ اگر توجہ کریں تو سمجھ آئے گا، نبی صاحب معجزات، ہر نبی معجزے والا ہوتا ہے نا، نبی صاحب معجزات، میرے آقا جامع معجزات۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں کے ہما دارند تو تنہا داری۔ ہر نبی صاحب معجزات، حضور جامع معجزات۔ ہر نبی صاحب کمالات، حضور جامع کمالات۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یعنی یوں سمجھ، پھر اور ایک پہلو دیکھیں، ہر نبی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا جی۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا ہر نبی سے اظہار ہوتا ہے۔ مشکل ہو گئی ہیں باتیں، ذرا پریشان، سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی؟ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ نبی آتے رہے، نبی رب کی صفتیں ظاہر ہوتی رہی، نبی آتے رہے، رب کی صفتیں عظمتیں ظاہر ہیں۔ اب رب نے چاہا ایک ہی ایسا آئے کہ اس سے میرا جلال بھی نظر آئے، میرا جمال بھی نظر آئے، اور ہر صفت بھی نظر آئے اور ذات بھی نظر آئے۔ تو آمینہ کے لال کو مظہر کامل بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی ذات وحدت۔ اور انداز سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ توجہ سے تھوڑا سا سن لیں تو یہ ہر چیز یہ اللہ کے حسن کا آئینہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز ہے آئینہ کہ نہیں؟ جس چیز کو دیکھتی ہو اس آئینے سے نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا، تو ہر چیز سے رب کا حسن، رب کی کوئی قدرت، رب کی کوئی تجلی نظر آتی ہے۔ تو ایک آئینہ تو ایسا بھی چاہیے تھا جو رب کے حسن کا ایسا آئینہ ہوتا اور ذات کا ایسا آئینہ ہوتا کہ اس کے ایک آئینے سے رب کے سارے جلوے نظر آ جاتے۔ وہ آئینہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا۔ تو آپ اگر سوال کریں آپ کے زمین والوں کا نبی کون، آسمان والوں کا نبی کون، پہلے آسمان کا نبی کون، دوسرے کا کون، سدرۃ المنتہا کا کون، لوح کا نبی کون، عرش کا نبی کون، فرش کا نبی کون، پہلے زمانے کا کون، درمیان والے زمانے کا کون، جنوں کا کون، انسانوں کا کون، فرشتوں کا کون، نبیوں کا نبی کون؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کہیں گے وہ آخر میں ختم نبوت کا صحرا سجا کر آنے والا۔ دیکھیں نا، ختم نبوت کا مطلب کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ کیوں؟ توجہ ہے، نبوت آپ پر ختم ہو گئی کیوں؟ اس لیے کہ معجزات بھی آپ پر ختم ہو گئے، کمالات بھی آپ پر ختم ہو گئے، اخلاق بھی آپ پر ختم ہو گئے۔ جب سب چیزیں اللہ نے دے کر بھیج دی تو پیچھے ضرورت کس کی رہ گئی تھی؟ جی، علماء نے کہا کہ مخلوق سے محبت تین وجہوں سے ہوتی ہے، یا حسن کی وجہ سے، جی، یا اخلاق کی وجہ سے، اور یا احسان کی وجہ سے۔ تھوڑا سمجھیے گا بات۔ انسان کسی مخلوق سے یا تو حسین ہونے کی وجہ سے پیار کرتا ہے، یا اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ۔ آپ نے بابا فرید کے اخلاق سنے، نہیں دیکھا ان کو تو دل مائل ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اولیاء سے اسی لیے محبت کرتے ہو نا کہ حضور کا حسن و جمال اور اخلاق ان میں نظر آتا۔ تو یا محبت حسن کی وجہ سے، یا محبت اخلاق کی وجہ سے، یا محبت نیکی اور احسان کرنے کی وجہ سے۔ جس نے آپ کے ساتھ کبھی نیکی اور احسان کیا تو آپ اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ تو تین ہی سبب تھے مخلوق سے محبت کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے۔ ذرا بتاؤ حضور جیسا حسین کون ہے، حضور جیسا اخلاق والا کون ہے، اور حضور جیسا احسان کرنے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ تو پھر جس طرح ہر چیز، علماء نے کہا کہ نبیوں کا حضور کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ یہاں وہ میرا ذہن جہاں اٹک گیا تھا کہ نبیوں کا حضور وہ پیر پیغمبر عہدے بردے،
تو کہا کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز امت ہے اور حضور اس کے بولیے نبی اور رسول ہیں، جس طرح کائنات کی ہر چیز امت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، ایسے ہی حضرات انبیاء بھی امت ہیں اور حضور ان کے نبی اور پیر پیغمبر عہدے بندے۔ اور وہ جو بات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر نبی اللہ کی ایک شان ظاہر کرتا ہے اور حضور کامل مظہر بن کر آئے، یہ ہے خالق کی تصویر، خالق کی کامل تصویر وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا كَفَرَةَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ حضور نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ رب نے مجھے اپنا رسول بنا کر فرمایا کان النبی یبعث الی امتہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، اور دوسری حدیث میں فرمایا وبعثت الی کل احمر واسود، اور تیسری حدیث میں فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا ہر نبی اپنی امت کا نبی اور رسول بن کے آتا تھا، مجھے اللہ نے ہر سرخ و سفید و سیاہ کا رسول اور نبی بنا دیا۔ تو فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر حضور پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ سلام پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ کی گلیوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، میں دیکھتا حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ بھی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جس پتھر کے پاس سے گزرتا وہ بھی کہہ اٹھتا الصلاۃ والسلام علیہ۔ اور جانور بھی جانتے تھے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا تو اس کی بکری بھیڑیے نے پکڑ لی، اس نے چھڑا لی بھیڑیے سے بکری، تو بھیڑیا دور جا کر اپنے دم پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا تجھے حیا نہیں آتی، تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا ہے۔ چرواہا بڑا حیران ہوا اور تعجب میں کہنے لگا حیرت کی بات ہے، بھیڑیا اور بندوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر حیران ہو رہے ہو کہ میں بھیڑیاں اور بندوں کی طرح کلام کرتا ہوں، اس پر حیران نہیں ہو رہے کہ مدینہ کی گلیوں میں محمد عربی پہلے زمانوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس نے اسے کیا بتایا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ حضور صرف تمہارے رسول بن کر نہیں آئے، حضور کونین کے رسول، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پوری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ تو امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ سارے جہان امت دعوت ہیں، جن کی طرف حضور نبی بن کر آئے ان کو کہتے ہیں امت دعوت، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور غلامی اختیار کر لی وہ ہیں امت اجابت۔ تو میں نے قرآن مجید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو کسی ایک بستی، کسی ایک قوم، کسی ایک زمانے کی طرف نہیں، کافہ بمعنی عامہ، بلکہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کا بولیے رسول بنا کر، آپ کو تمام انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا۔ دوسرے مقام پر یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور نے فرمایا لوگوں سن لو میں تم سب کا رسول بن کر آیا۔ سورہ فرقان میں جا کر ارشاد فرمایا پروردگار نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اس قرآن کو اپنے حبیب پر نازل کیا کہ جس نے سارے جہان کو ڈرانا ہے تو کوئی چیز بھی ہو نا جس کے ساتھ ڈرائے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تو ہم نے ڈرانے کے لیے آپ کو قرآن دے کر بھیجا۔ اور 5ویں آیت مضمون کی پڑھ رہا ہوں، وہ آپ سب جانتے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
جب اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا تو کہا رب العالمین، اور جب حضور کی رحمت ہونے کا اعلان کیا تو کہا رحمت للعالمین۔ تو بتا دیا کہ کائنات میں ہر ذرہ جس کا میں خدا ہوں، میرے محبوب اس کے رسول اور اس کے لیے رحمت ہے۔ اب آیت کا اب یہ مضمون، ایک مضمون مکمل ہوا اور آپ سمجھ گئے آج کی اس گفتگو سے، مختلف احادیث اور آیات سن کر آپ سمجھ گئے نا جی کہ حضور صرف ہمارے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ یہ آپ کی رسالت عامہ اور عالمگیر رسالت ہے، اور یہ وصف آمنہ کے لال کے سوا اللہ نے کسی کو نہیں۔ اور یہ بات اب دل کے کان کھول کر یہ بات آپ سنیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، قرآن خاتم الکتب ہے، اور تم خاتم الامم ہو۔ نہ حضور جیسا کوئی نبی ہے، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے، نہ تمہارے جیسی کوئی یہ سارا قرآن میں ہے، کنتم خیر امت، فرمایا تم سب سے۔ اب اگلا حصہ آیت کا جو میں نے سورہ سبا کی پڑھی تھی وہ سن لیجئے، فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب، ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب حضور آئے تو لوگ نہیں جانتے تھے، تو لوگوں کی مذہبی حالت کیا تھی، اخلاقی حالت کیا تھی، معاشرتی حالت کیا تھی، معاشی حالت کیا تھی، انسانی زندگی کا حضرت ہر پہلو تاریک ہو چکا ہے۔ وہ خطہ عرب تھا یا ایران اور روم کی اس وقت کی سپر پاورز تھی جو تہذیب و تمدن کے بڑے مرحلے طے کر چکی تھی، جب حضور آئے تو ساری اندھیری گلی بن چکی تھی۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں جی کہ حضور ایسے وقت میں کیوں آئے جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا؟ اس وقت کو منتخب کیوں کیا گیا؟ علماء نے کہا نا حضور جمعے کے دن کیوں نہ آئے، کہ فضیلت والا دن تو جمعہ تھا، تو حضور جمعے کو کیوں نہ آئے؟ کہ کوئی یہ کہتا کہ جمعے سے حضور کو فضیلت ملی ہے، اور حضور کو فضیلتیں ملتی نہیں، حضور فضیلتیں دینے کا۔ اس وقت میں تشریف لا کر بتا دیا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں وہ نور مجسم بن کے آیا ہوں کہ پروردگار انسانی زندگی کی ہر تاریکی اور اندھیرے کو میرے نور سے، میری شریعت سے، میرے اخلاق سے اور میرے حسن سے ساری کائنات کے اندھیروں کو دور۔ تو ایک مشرک عرب کا کافر باہر جاتا، ایک پتھر خوبصورت لگتا، توجہ ہے، خوبصورت پتھر پکڑتا، کہتا تو میرا خدا ہے، اسے اپنے تھیلے میں ڈال لیتا۔ تھوڑا آگے گیا ایک اور خوبصورت، اس سے بھی خوبصورت پتھر لگا، پہلا اتار کر پھینک دیا، دوسرا ڈال لیا، یہ خدا ہے۔ اس سے زیادہ گراوٹ عقیدے کی اور مذہب کی اور دین کی ان کی کیا ہو سکتی تھی؟ اخلاقی حالت کیا تھی؟ باپ فوت ہوا، بیوی، ماں کو بیوی بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی ایک حصہ ہے نا جی، انسان کے دو حصے ہیں، دو صنفیں ہیں، مرد اور عورت، تو ایک کو تو وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اذا بشر احدکم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قرآن کہتا ہے بیٹی پیدا ہوتی تو شرم کے مارے وہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور لوگوں سے چھپتے پھرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر یا اسے منو مٹی تلے دبا دیتے، اور اگر زندہ رکھتے تو کوٹھے پر جھنڈا لگا دیتے، آؤ بدکاری کے لیے۔ اور ایک شخص اپنے ماں اور باپ کو پکڑتا اور منڈی میں جا کر بیچ آتا۔ اور معیشت کی حالت دیکھتے ہو تو سود کے ظلم اور لعنت تلے معیشت اس زمانے کی دبی ہوئی تھی۔ تو قرآن نے کہا، دوسری جگہ پر قرآن نے کہا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے لوگ ہر طرح کی گمراہی میں تھے۔ اور یہاں قرآن نے کہا کیا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ، حضور تو ہیں سارے عالم کی رحمت اور رسالت، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
جی حضور خالق کی تصویر بن کر آئے، میں نے اس تصویر کو رکھا کہاں ہے؟ وہ زمانہ جاہلیت جس کی میں نے بات کی، اب یہ دیکھیے کیا وہ عہد جاہلیت آج لوٹ نہیں آیا؟ اس وقت تو حضور کی جلوہ گری ابھی ہوئی نہیں تھی، اب تو صدیاں بیت گئی۔ تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ 12 محافل کر لی، کافی ہو گیا، میلاد کر لیا، یہ نماز پڑھ لی، یہ کچھ معاملات کر لیے، اے حضور کی امت اجابت، کیا اتنے سے تمہاری ذمہ داری پوری ہو رہی ہے؟ ایک نوجوان نے مجھے بتایا جو جرمنی میں گاڑی چلاتا ہے کہ میرے پاس ایک مسافر بیٹھا، وہ فٹ بالر تھا، اس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا، تو میں نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا تمہارا خدا کون ہے؟ اس نے کہا یہ فٹ بال میرا خدا ہے۔ اگر اس وقت ایک کافر پتھر کو اٹھا کر خدا کہہ رہا ہے، تو آج ایک شخص فٹ بال کو خدا کتنی سٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں جو اب عیسائی کہلوانا بھی پسند نہیں کرتی، وہ سیکولر بنتی جا رہی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے حضور کو، وہ تو اللہ کو بھی نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں کہ 12 محافل کا اعلان سن کے خوشی ہوتی ہے کہ حضور کا ذکر ہوگا، خوف بھی آتا ہے کہ یہ 12 وہ 10 والا سلسلہ ہی نہ بن گئے، وہ 10 کرتے ہیں اور دین ختم، یہ 12 کرے اور دین ختم۔ جب حضور عالمی رسول بن کر آئے ہیں، وہ عالم جو آج گمراہیوں میں گھرا ہوا ہے، جن کے پاس نہ علم ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، وہ کہتے ہیں کون رب؟ کس رب کی بات کرتی ہو؟ کون ہوتا ہے خدا؟ کون ہوتا ہے رب؟ کس نے اس کو بتانا ہے جا کے؟ میرا خدا تو مال و دولت ہے، میں تو اس کو معبود بنائے ہوئے، حلال سے آئے حرام سے۔ اب وقت میری گھڑی میرے سامنے ہے اور وقت میرا، میں نے چونکہ اسکول پہنچنا ہے، اب میں چند لفظوں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ زمانہ جاہلیت جو اس میں تھا، تصور کریں کیا آج جاہلیت اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ پھر تم اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر رہے ہو؟ تم یہ تو کہتے ہو حضور خالق کی تصویر ہے، اس تصویر کو وہ تصویر تمہارے سراپا سے کیوں نظر نہیں آتی؟ تمہاری اولاد سے کیوں نظر نہیں آتی؟ حضور عالم کی رحمت بن کر آئے، وہ رحمت تو شریعت ہے، وہ تیرے گھر میں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ تیرے معاملات میں، تیری زندگی میں نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر اس وقت دنیا کی معیشت سود پر چلتی تھی، بتائیں اس وقت دنیا کا کون سا ملک ہے جس کی معیشت سود پر نہیں چل رہی؟ اگر اس وقت عورتیں ننگے ڈانس کرتی تھی اور ناچتی تھی، کیا آج ہر گھر میں اور ہر موبائل میں گندا ڈانس، ننگا ڈانس نہیں ہو رہا؟ قرآن نے کہا عورتوں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اس طرح اپنے بناؤ سنگار نہ کرنا جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں۔ آپ بتائیں وہ کم کرتی تھیں، وہ سینے کم دکھاتی تھیں۔ آج ہم یہی جو حضور کی تعریفیں کرنے والے اور سننے والے، ہمارے گھر کا مزاج اس سے بھی کہیں، وہی جین کی پینٹ بیٹا لا رہا ہے، وہی بیٹی لا رہی ہے، سنا نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت فرماتا ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ان عورتوں کی پر لعنت فرماتا ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار۔ ہم جنس پرستی، اب آئیے ٹرانسجنڈر کی طرف۔ اس وقت بھی تھی، ایک قوم نے یہ عمل کیا، قوم لوط نے، ان کا قانون نہیں تھا، لوگوں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا پر ڈالو اور 4 بستیوں کو آسمان پر لے جاؤ اور آسمان سے لے جا کر الٹ دو۔ الٹ دیا تو جب آسمان سے بستیوں کو الٹا تو کسی نے زندہ رہنا تھا، تو پھر پتھر اوپر سے برسانے کی کیا ضرورت تھی؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرماتے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، کیسا تھا پھر ہمارا عذاب، کیسا تھا ہمارا پتھروں کا پتھراؤ۔ رب خود فرما رہے ہیں تو مر تو جانے دے، پھر پتھر جو مارنے کی کیا ضرورت؟ بتا رہا تھا یہ عمل مجھے اتنا ناپسند ہے۔ توجہ ہے جی، تھوڑی سی توجہ فرما لیں۔ آپ گوگل سرچ کریں، اس وقت دنیا کی سب سے نچلی زمین کون سی ہے؟ جی سطح سمندر سے سب سے نچلی زمین کا حصہ کون سی؟ وہ بحر مردار ہے جہاں وہ 4 بستیاں گری پڑی ہیں۔ اور آج حضور کی رسالت تو رسالت عامہ، اور آج پوری انسانیت اسی نچلی جگہ پر جا گری ہے۔
113 ملک ہے جنہوں نے قانون بنا لیا ہے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے نکاح کرے۔ یو کے جتنے عیسائی علماء تھے وہ اکٹھے ہوئے اس کے انگلینڈ کے، اور انہوں نے کہا چونکہ 51% ہمارے لوگ اب مرد مردوں کے ساتھ رہتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، اس لیے یہ عیسائیت میں کوئی گناہ نہیں ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہ کہے، اس کو کوئی گناہ نہ کہے۔ امریکہ میں ربیوں نے، یہودی عالموں نے یہی کہا۔ 113 ملک دنیا کے قانون بنا چکے ہیں، جن میں 6 مسلمان ملک، ترکی اور ازبکستان وغیرہ شامل ہیں، اور 3 سال سے آپ کے ملک میں بھی قانون بن گیا۔ حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا سراپا، حضور کا حسن کدھر ہے؟ تمہارے ووٹوں سے نہیں وہ منتخب ہو کر گئے، تم اس میں حصہ دار نہیں ہو۔ انہوں نے 3 سال پہلے رب کے قانون کو کیسے چیلنج کیا اور شیطانی ایجنڈے پر کیسے عمل۔ شیطان کا ایجنڈا ہے کہ نہیں؟ نہیں بتا آپ کو۔ جب رب نے شیطان کو کہا نا اخرج منہا، نکل جائے ادھر سے، فخرج، تو شیطان نے رب کے سامنے آ کے کھڑے ہو کر کہا میں انسان کو یہ کروں گا، یہ کروں۔ اب وقت ہوتا تو میں سارا آپ کو بتاتا، میں یہ کروں گا۔ کھلا کہا نا، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، تو اس نے اس میں یہ بھی کہا وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ بھی ہے اللہ وقت آئے گا میں انہیں حکم دوں گا تخلیق کو بدل دو، شبانہ اکمل بن جائے گا، اکمل شبانہ بن جائے گی۔ تو 3 سالوں میں آپ کے ملک کے 30,000 مرد لڑکے لڑکیاں بن گئے اور لڑکیاں لڑکے بن گئے، پتہ ہے؟ اب آپ پرسوں کیا سینٹ میں بل پیش ہوا ہے، کدھر ہے آپ؟ حضور کی امت کدھر ہے؟ حضور کا پیغام کس نے، وہ رحمت، وہ رسالت کس نے پہنچانی ہے؟ میں نے تو اپنے دین ایمان اسلام کا اپنے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ محرم میں ہمارا اسلام اور ہے، 10 محرم گزر جائے تو گانے چل جاتے ہیں، اب اسلام اور ہے، رمضان میں اور ہے، باقی دنوں میں اور ہے۔ حاجی صاحب بڑے نیک ہے، عبادت گزار ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بیٹی کی شادی پر بے حیائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وہ تو خالق کی تصویر ہے۔ پیر پیغمبر دے بردے میں بردہ کیوں؟ اگر حضور پوچھیں کہ میری تو مدحت سرائی اور میری غلامی کا دم تو برتے تھے، تو سارا جہان تو ڈوب رہا تھا اس جہالت میں جس سے میں نکالنے کے لیے آیا تھا۔ تو اور تیرے بیٹے تو فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے تو سکرولنگ ہو رہی تھی، ساری رات 2 بجے تک جاگتے ہیں نوجوان اور صبح سوئے ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کائنات کی رحمت بن کر آئے تو اس رحمت کو سمجھ جی، اس رحمت کو، وہ رحمت کدھر ہے؟ اگر شریعت رحمت ہے تو کیوں میرے اوپر نظر نہیں آ رہی؟ لوٹا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ حضور آئے، توجہ، حضور آئے تو جہالت دور ہوئی اور روشنی آئی ان کے ہاں جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ دونوں جہانوں کی سعادتیں اس وقت بھی ان کے لیے تھیں جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی، اور آج بھی انہی کے لیے ہے جو حضور کے صدقے دل سے غلام بن۔ یہ نہ کہیں تو حکمرانوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، پورے شامل۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے رعیت میں، ہماری استطاعت میں، قدرت میں لوگ نہیں ہیں، گھر والے اہل و عیال نہیں ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کس نے ان کو منتخب۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ میرا سیاسی قائد آگے، قرآن و حدیث پیچھے۔ کوئی حدیث، ایک پیر صاحب، بڑے پیر گمراہ ہو رہے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کو کہتے ہیں پیر صاحب نے کہا جی باپا جی نے کیا دی، تیرے سرکار کدھر ہے یار؟ سرکار ایک ہی ہے، اور باقی ہر وہ سرکار ہے جو ان کی غلامی میں ہے، اور جو اپنا دین بنا رہا ہے، اپنا مذہب مسلک بنا رہا ہے، وہ ہمارا سرکار نہیں ہے۔ جو حضور کی غلامی میں ہے، وہ جو حضور کا غلام ہے، ہمارا وہ ہمارا وہ۔ اس لیے یہ قرآن و سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ ہر ایک نے اپنا بابا بنا لیا، اپنے سرکار بنا لیا، اور یہ جب پیر پیغمبر ہوتے برتے تو یہ کدھر ہے؟ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب کے لیے رحمت
پیغمبر رسول بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. خدا نہ کرے ہم بھی انہی میں سے شامل ہو جائیں جو نہیں جانتے اور برباد ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، حضور کے دامن رحمت میں بنا عطا. فآخر دعوانا الحمدللہ.